ہم یہ دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب، جیسا کہ ایاز صاحب نے ذکر کیا چینیوں سے متعلق، تو آپ کا خیال کچھ اور تھا کہ چینی بڑے خوش رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، اور کس حکومت سے زیادہ خوش رہے ہیں چینی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو استعفے آئے ہیں یہ استعفے بحرانی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں؟ اب میں پہلے سوال کس کا جواب پہلے سوال کا جواب پہلے دے دیں۔ دیکھیں بات یہ کہ پہلے مبارک نہ دے دیں، مبارک نہ دے دیں، وزیر اعظم بن گئے ہیں، خوشی کا موقع ہے، بغیر مٹھائی کی بات کی کہ جو استعفے کچھ عرصہ پہلے تک گناہ تھے، اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی، اور میں لاسٹ ویک بھی یہ بات میرا اپنا کہ جی ایک بڑی پارٹی ہے، وہ کوئی چھوٹا گروپ نہیں ہے، کوئی درجن 2 درجن 4 درجن والے نہیں ہیں، تقریباً 150 کے قریب اراکین ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر اس حوالے سے 2 آرا تھی۔ 123 لوگوں کے استعفے انہوں نے جمع کروائے ہیں، اس پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور جو لوگ پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں یہ استعفے ہو نہیں گئے، اس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہے۔ ابھی یہ الیکشن کمیشن کے پاس جانے ہیں، یہ حلقے خالی ڈکلیئر ہوں گے، وہ ضمنی انتخاب کا نوٹیفیکیشن کریں گے، یہ ایک پروسیس سے چلتا رہے گا۔ لیکن بات یہ کہ تحریک انصاف جیسی پارٹی جو ایک قومی پارٹی ہے، اسے اگر باہر وہ میدانوں کے اندر احتجاج کرنا چاہتی ہے تو وہ ایوان کے اندر بھی انہیں ٹف ٹائم انہیں دینا چاہیے تھا، انہیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور وہ میدان جس نے ان کو طاقت دی تھی، جس نے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا، اور یہ انتخابات کو تو ٹارگٹ کیا تھا اپوزیشن نے ان ایوانوں کو، اور یہ ایوان آپ کو بہت پیارے تھے، تو ان کو چھوڑنا میرے خیال میں بنتا نہیں تھا۔ بہرحال یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، انہوں نے میدانوں کا راستہ اختیار کیا ہے، اور ایک ہمدردی کی بھی لہر بھی ہوتی ہے کہ جو سلمان صاحب کلیئر کیجئے گا کہ تحریک انصاف کی غیر موجودگی میں ایوان میں اہم قانون سازی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم پہلے 2 ہفتے بھی یہی بات کرتے رہے کہ جو ایک بحرانی کیفیت طاری ہو گئی ہے نا، اب انتخابات کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ وہ جو انتخابات 1-1.5 سال کی بات ہو رہی ہے، ماضی کے اندر جب میں یہ بات کہتا تھا کہ جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کی طرف رجوع کرتی ہیں، جسے یہاں پر بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، بالآخر وہی بات ہوئی ہے۔ اور اب بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس صورتحال کے اندر یہ حکومت آئی ہے، اب وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں ہرڈلز پیش آ رہی ہے، تو ہرڈلز تو موجود ہیں، اور پاکستان اب تماشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جو آپ چارج شیٹ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کرتے رہے ہیں، اب آپ کو وہ ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ اور پہلا امتحان تو آج رات شروع ہوگا کہ وہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، بجلی کی قیمتوں میں آج 5.25 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آ جائے دوسری بات پہ، وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ چائنا کی، ایک بات تو آپ مانیں یا نہ مانیں کہ جی وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، امریکہ، روس، چین، ابو ظہبی، سعودی عرب، سب نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اسے وہ مبارکباد میں اور ایاز صاحب جا کے دیں گے نا، وہاں پر تو ان کا رول کچھ اور ہوگا، وہاں تو میں نے تو ہاتھ ملانا، انہوں نے بغل گیر ہو جانا ہے وہاں پہ، اس لیے کہ ان کا تو پرانا عشق ہے۔ لیکن بات یہ کہ اگر چائنیز، اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنیز انہیں پسند کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں، ان کے نزدیک پنجاب کے اندر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب میں ڈیلیور کیا تھا، بھرپور انداز میں کیا تھا، اور پنجاب کا ماڈل اگر وہ پاکستان کی طرز پر یہ اختیار کرنے میں کریں گے تو یقیناً پاکستان آگے ہوگا۔ یہاں پنجاب کے اندر ہاسپٹلز میں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں خود شکوال کا ہاسپٹل وزٹ کر کے آیا تھا، وہاں پر جدید انسٹرومنٹس موجود تھے، لیکن اس کے بعد پنجاب کے ہاسپٹلز میں ایمرجنسیز ختم کر دی گئی۔ میں اب ماضی کی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہے نئی حکومت کے لیے، خاص طور پہ بڑا چیلنج ہے معاشی چیلنج، اور سیاسی محاذ پہ ان کے لیے چیلنج ہے تحریک انصاف، جس حکومت پہ یہ سارے مل کے کرٹیسائز کرتے رہے تھے۔ اب کیا یہ عوام کی عدالت میں سرخرو ہو پائیں گے؟ ان کا امتحان شروع ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے یہ زیادہ دیر آگے چلنے والی نہیں ہے، بالآخر فیصلہ لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ اور آخری بات جو کل ہمارے فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کیا ہے، میرا خیال اگر یہ 10 دن پہلے کرتے تو اس کا بہتر امپیکٹ ہونا تھا۔ لیکن سلمان صاحب نون لیگ کیا چاہتی ہے؟ وہ عام انتخابات چاہتی ہے، جلد از جلد انتخابات میں جانا چاہتی ہے؟ میرے سے آج کی میری بات ریکارڈ کر لیں کہ آج سے کچھ ہفتہ بعد اگر 2 پارٹیاں پاکستان کے اندر عام انتخابات میں سنجیدہ ہوں گی تو وہ مسلم لیگ نون ہوگی اور تحریک انصاف ہوگی۔ ٹھیک ہے۔